شاہراہ آفاق مصنف امتیاز کلیانوی کی مشہور زمانہ آپ بیتی امتیاز نامہ اب آپ سن سکیں گے آڈیو لائبریری میں۔ پارٹ 73 مارتھا، عام اور اسرائیل۔ اٹلی میں جب میں نے اپنا کاروبار شروع کیا تو مجھے بتایا گیا کہ اٹالین قوانین کے مطابق آپ کی کمپنی کا ایک اکاؤنٹ بھی ہونا ضروری ہے۔ معلومات لینے پر زیادہ تر لوگوں نے مارتھا نامی خاتون کی تعریف کی کہ وہ بہت اچھی اور اپنے کام کی ماہر اکاؤنٹنٹ ہیں۔ میں مارتھا کے دفتر کا پتہ پوچھ کر اس کے آفس پہنچ گیا۔ مارتھا 28-29 سال کی ایک انتہائی خوبصورت عورت تھی۔ مارتھا اپنے لباس اور وضاقتہ سے اکاؤنٹنٹ کم اور کوئی ماڈل زیادہ نظر آ رہی تھی۔ ضروری بات چیت کے بعد میں نے اپنی کمپنی کے لیے مارتھا کی خدمات حاصل کر لیں۔ چند ماہ کے بعد کی بات ہے۔ ایک دن میں اپنے کاروبار کا حساب کتاب لے کر مارتھا کے دفتر گیا۔ خلاف معمول وہ بڑے اتفاق کے ساتھ ملی اور مجھے کافی بھی پلائی۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد مارتھا مجھ سے پوچھنے لگی، میں نے سنا ہے تم ایک صحافی ہو اور کئی کتابیں بھی لکھ چکے ہو۔ میں نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ مارتھا بڑے پرجوش انداز میں مجھ سے پوچھنے لگی، یہ بھی سنا ہے کہ تم اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو اور کئی زبانیں جانتے ہو، کیا تمہیں انگلش زبان بھی آتی ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں، آپ کی معلومات درست ہیں۔ مارتھا کہنے لگی، مجھے انگلش زبان سیکھنے کا بہت شوق ہے، کیا اس سلسلے میں آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ میں آپ کی خدمات کی باقاعدہ قیمت ادا کروں گی۔ میں نے کہا، قیمت ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں بلا معاوضہ زبان سکھا دوں گا، کیونکہ علم بانٹنا مجھے اچھا لگتا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ میں پورا ہفتہ اپنے پی سی او میں مصروف رہتا ہوں۔ اس لیے انگلش سکھانے کے لیے تمہارے دفتر آنا میرے لیے خاصا مشکل ہے۔ میری بات سن کر مارتھا کچھ پریشان سی ہو گئی، پھر اچانک بولی، اگر میں تمہارے پی سی او پر آ جایا کروں تو کیسا رہے گا؟ میں نے کہا، پھر تو کوئی پرابلم ہی نہیں۔ اس ملاقات میں یہ طے پا گیا کہ مارتھا کے پاس جب بھی فارغ وقت ہوگا وہ مجھے فون کر لے گی اور اگر میں مصروف نہ ہوا تو مارتھا پی سی او میں آ جایا کرے گی۔ اس ملاقات کے بعد اکثر مارتھا میری دکان میں آ جاتی۔ شروع میں تو یہ پروگرام بنا تھا کہ مارتھا 1 گھنٹے کے لیے انگلش سیکھنے آئے گی، مگر جلد ہی یہ دورانیہ کئی گھنٹوں تک پھیل گیا۔ مارتھا کی انگلش واجبی سی تھی، مگر اٹالین زبان میں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے اس کا مطالعہ اور معلومات خاصی وسیع تھیں۔ مارتھا سے گھنٹوں مختلف موضوعات پر بات چیت ہوتی۔ ایک دن مارتھا نے یوں ہی باتوں باتوں میں بتایا کہ وہ کئی سالوں سے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ رہ رہی ہے۔ یورپین کلچر میں بغیر نکاح کے ایک ساتھ رہنا عام سی بات ہے۔ مارتھا کی یہ بات سن کر مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے مارتھا سے پوچھا کہ تم اپنے بوائے فرینڈ کو پسند کرتی ہو؟ مارتھا نے مسکرا کر کہا، بہت زیادہ، اور پھر اپنے بوائے فرینڈ کی تعریفوں کے پل باندھنے لگی۔ میں نے کہا، اگر وہ اتنا ہی اچھا ہے تو پھر تم مجھ سے شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ میری یہ بات سن کر مارتھا نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ جیسا پڑھا لکھا بندہ بھی اس طرح کی عجیب بات کر سکتا ہے۔ میں نے مارتھا کی طرف دیکھ کر پوچھا کہ جو کچھ بھی میں نے کہا اس میں کیا غلط ہے؟ مارتھا کہنے لگی، میں اور میرا بوائے فرینڈ اپنی مرضی اور خوشی سے ایک ساتھ رہ رہے ہیں، کیا یہ کافی نہیں؟ اب اس جھنجٹ کی کیا ضرورت ہے کہ ہم کونسل جا کر کاغذات بھرتے پھریں اور پھر اگر کل کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو علیحدہ ہونے کے لیے سالوں تک تھانے کچہری کے چکر کاٹتے رہیں۔ میں کہاں چپ رہنے والا تھا، فوراً اگلا سوال کر ڈالا،
और मार्था की आंखों में आंखें डालकर पूछा, अगर आप सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारेंगे तो आपके बच्चों का क्या होगा? मार्था मुस्कुराकर बोली, हम दोनों ने एक एक कुत्ता पाल रखा है, इसलिए हमें बच्चे पैदा करने की ज़रूरत ही नहीं। इस जवाब के बाद मार्था ने फातिहाना अंदाज में मेरी तरफ देखा, फिर तंजिया अंदाज में कहने लगी, सीनियर इम्तियाज़, अब आप मुझे बताएं, आपने किस बुनियाद पर शादी करने का मशवरा दिया था? क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप जैसा बंदा कोई बात बिला सोचे समझे कह दे। मैंने मुस्कुराकर कहा, गो कि इस वक्त हम दोनों के दरमियान 2 फुट का फासला है, मगर हमारी सोचों में सदियों की दूरी है, क्योंकि हम 2 मुख्तलिफ माशरत और तहजीबों से ताल्लुक़ रखते हैं। इसलिए मैं चाहकर भी तुम्हें अपनी बात समझा नहीं सकता। मार्था को शायद मेरी बेबसी मज़ा देने लगी थी, या वो मुझे तंग करने के मूड में थी, इसलिए कहने लगी, आप कोशिश करके तो देखें, शायद मेरे पल्ले कोई अच्छी बात पड़ ही जाए। मैंने मार्था से कहा, मैं कोशिश करता हूँ, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। फिर इसे बताया कि इस वक्त पाकिस्तान की आबादी 15 करोड़ से ज़्यादा है, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में एक लड़का लड़की भी एलानिया तौर पर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनकर नहीं रहते। मार्था ने बेयकीनी से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, मैं ये बात नहीं मान सकती। मैंने जवाब दिया, इसीलिए मैं कह रहा था कि मुख्तलिफ तहजीबों के लोग एक दूसरे की बात नहीं समझ सकते। मार्था ने एक और चाल चली और कहने लगी कि जनाब, आप तो इंतहाई पढ़े लिखे और रोशन ख्याल इंसान हैं और सालों से यूरोपीय माशरे में मुकीम हैं। आप अपनी राय बताएं कि आपकी नज़र में बग़ैर शादी किए इकट्ठे रहना अच्छा है कि जब दिल चाहा बैग उठाकर अलहदा हो गए, या फिर शादी के झंझट में फंसकर ज़िंदगी गुजारना। मैंने कहा, अगर मेरी राय पूछती हो तो मेरी नज़र में मर्द औरत का शादी के बग़ैर इकट्ठे रहना एक गैर इंसानी अमल है, ऐसा अमल जिसकी किसी भी इंसान से जिसकी तवक्को नहीं की जा सकती। ऐसा तो सिर्फ जानवर ही कर सकते हैं। मेरे अल्फाज का चुनाव मार्था को खासा बुरा लगा और इसने नापसंदीदगी का इजहार भी किया। कहने लगी, जनाब, अगर आपने इतने सख्त अल्फाज में बग़ैर शादी के इकट्ठे रहने की मज़म्मत की है तो आपके पास यकीनन इसकी माकूल वजह भी होगी। मैंने कहा, पहली बात तो ये कि मुझे किसी की ज़ाती ज़िंदगी में मदाखलत का शौक़ नहीं। हर बंदा अपने किए गए अमल का जवाबदेह है। चूँकि आपने मेरी राय पूछी थी, इसलिए मैंने अपनी राय का इजहार कर दिया। जहाँ तक वजूहात की बात करती हैं तो मेरे पास अपनी बात को साबित करने के लिए दर्जनों वजूहात हैं, मगर मैं सिर्फ एक ही बयान करूँगा कि बग़ैर शादी के इकट्ठे रहने वाले लोग कभी भी अपना ख़ानदान और हसब नसब नहीं बता सकते। मेरी नज़र में वो ज़िम्मेदारियों से भागने वाले कमज़ोर लोग होते हैं जो अपनी ज़ात के अलावा किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच सकते। आप खुद गौर करो, अगर दुनिया का हर बंदा आपके फार्मूले पर अमल करना शुरू कर दे और बच्चे पैदा करने के बजाय कुत्ते पालना शुरू कर दे तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? चंद दहाइयों के बाद ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आप मज़हब पर यकीन नहीं रखती, इसलिए मैंने मज़हबी हवाले से कोई बात नहीं की। लेकिन इंसानियत की तो आप बहुत बड़ी अलमबरदार हैं, इसलिए ठंडे दिलो दिमाग से सोचें कि आपका ये अमल नस्ल इंसानी पर क्या असरात मुरतब कर रहा है। मेरी राय में तो ये गैर इरादी तौर पर ही सही, मगर ये भी नस्ल इंसानी के कत्ल जैसा ही अमल है। आप में और हिटलर में सिर्फ इतना फ़र्क है कि हिटलर ने लोगों को पैदा होने के बाद मारा था और आप जैसे लोग पैदा होने से पहले ही इंसानों को कत्ल कर रहे हैं। मेरी ये बातें सुनकर मार्था थोड़ी शर्मिंदा हो गई और कहने लगी, आपकी बातें बहुत अच्छी, मायने खेज और दूररस हैं,
میں وعدہ کرتی ہوں ان پر ضرور غور کروں گی۔ آم پاکستان میں صرف ایک پھل ہی نہیں بلکہ کئی حوالوں سے آم تاریخی حیثیت بھی رکھتے ہیں۔ اگر سچ کہوں تو آموں کی تاریخ پاکستان کی تاریخ سے بھی پرانی ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ غالب اور اقبال کو آم بہت پسند تھے اور آموں کے حوالے سے ان حضرات کے بے شمار لطائف بھی مشہور ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد نواب زادہ نصر اللہ خان کے آموں کا پاکستانی سیاست میں بہت بڑا کردار رہا ہے، مگر پاکستانی تاریخ میں آموں کی پوری تاریخ میں جتنی شہرت آموں کی اس پیٹی کو ملی جو جنرل ضیاء الحق کے ساتھ حادثے کا شکار ہونے والے طیارے میں محو سفر تھی، آموں کا کوئی بھی خاندان اور قبیلہ ویسی شہرت حاصل نہ کر سکا۔ مجھے ذاتی طور پر آم بہت پسند ہیں۔ آموں کی قسموں کے حوالے سے میں مرزا غالب کا پیروکار ہوں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آم میں کیا کیا اور کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے تو مرزا صاحب نے مسکرا کر کہا، آم میں بس 2 ہی خوبیاں ہونی چاہیے، ایک تو آم میٹھے ہوں اور دوسرے بہت سے ہوں۔ میں جب بھی پاکستان جاتا اگر آموں کا موسم ہوتا تو واپسی پر ضرور لے کر آتا۔ اس بار بھی میں جب پاکستان گیا تھا تو مارتھا کے لیے ڈھونڈ ڈھونڈ کر میٹھے آم اکٹھے کیے۔ چونکہ والد صاحب کو فروٹ کی بہت اچھی پہچان ہے، اس لیے ان سے گزارش کی کہ وہ آموں کے انتخاب میں میری مدد کریں۔ مارتھا نے زندگی میں پہلے کبھی پاکستانی آم نہیں کھائے تھے، اس لیے میری خواہش تھی کہ آم اتنے مزیدار اور میٹھے ہوں کہ وہ زندگی بھر ان کا ذائقہ نہ بھلا سکے۔ اٹلی پہنچ کر میں نے مارتھا کو فون کیا اور اسے بتایا کہ میں تمہارے لیے پاکستان سے خصوصی طور پر آم لایا ہوں۔ پھر جب مارتھا دکان میں آئی تو میں نے اسے آموں کی پیٹی دیتے وقت جی بھر کے آموں کی تعریف کی اور پھر اسے بتایا کہ ہمارے ہاں آموں کو پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے اور جب تک آم مارکیٹ میں دستیاب ہوتا ہے بندے کوئی اور فروٹ نہیں خریدتے، صرف آم ہی خریدتے ہیں۔ مارتھا نے بھی خوشی اور تجسس سے آم لے لیے۔ چند دنوں بعد جب مارتھا مجھ سے ملنے آئی تو میں یہی توقع کر رہا تھا کہ وہ آموں کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دے گی اور میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ ضرور کہے گی کہ میں نے اتنا مزیدار پھل زندگی میں کبھی نہیں کھایا، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ مارتھا ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی اور آموں کا ذکر تک نہ کیا۔ پھر جب وہ اٹھ کر جانے لگی تو میرا صبر جواب دے گیا اور تجسس کے مارے میں نے خود ہی پوچھ لیا کہ کیا آپ نے آم کھائے تھے اور آپ کو آم کیسے لگے؟ میرے سوال کے جواب میں مارتھا کہنے لگی، معذرت خواہ ہوں کہ مجھے آم بالکل پسند نہیں آئے۔ میں نے حیرت اور افسوس سے ناپسند آنے والی کی وجہ پوچھی تو کہنے لگی، دراصل آم بہت زیادہ میٹھے تھے، اس وجہ سے مجھے اچھے نہیں لگے۔ میں مارتھا کے اس حسن ناشناس تبصرے پر دل محسوس کر رہ گیا۔ ایک دن مارتھا دکان میں آئی تو مجھے بتانے لگی، اگلے ہفتے 10 دن کی سیر کے لیے اسرائیل جا رہی ہے۔ ساتھ ہی وہ مجھے بھی دعوت دینے لگی کہ آپ بھی ہمارے قافلے میں شامل ہو جائیں اور اسرائیل چلیں۔ اسرائیل میں کافی تاریخی جگہیں ہیں جو آپ جیسے پڑھے لکھے اور صاحب علم بندے کو ضرور دیکھنی چاہیے۔ پہلے تو میں نے مارتھا کو رسمی طور پر انکار کیا، مگر جب اس کا اصرار حد سے بڑھ گیا تو میں نے اسے بتایا کہ میں چاہ کر بھی اسرائیل نہیں جا سکتا۔ مارتھا حیرت سے پوچھنے لگی کہ ایسی کیا بات ہے کہ آپ خواہش کے باوجود اسرائیل نہیں جا سکتے؟ میں نے مارتھا کو بتایا کہ میرے ملک پاکستان نے ابھی تک اسرائیل کو ایک آزاد ملک تسلیم نہیں کیا ہے اور ایک پاکستانی کی حیثیت سے میرا اسرائیل جانا ممکن نہیں، کیونکہ میرے پاسپورٹ پر لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ دنیا کے ہر ملک کے لیے ویلڈ ہے سوائے اسرائیل کے۔
میری یہ باتیں اس کے لیے بالکل نئی اور حیران کر دینے والی تھیں۔ مارے تجسس کے مارتھا پوچھنے لگی، ایسا کیوں ہے کہ آپ کے ملک نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا؟ میں نے اسے بتایا کہ حکومت پاکستان کے مطابق اسرائیل ایک غاصب ملک ہے جس نے فلسطینیوں کی زمین پر زبردستی قبضہ کر رکھا ہے، اور جب تک اسرائیل فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں دیتا، ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے۔ میری یہ باتیں سن کر مارتھا نے اداسی سے کہا، اس کا مطلب ہے کہ آپ زندگی میں کبھی اسرائیل نہیں جا سکیں گے۔ میں نے جواب دیا، مستقبل تو نام ہی تبدیلیوں کا ہے، اور عین ممکن ہے کہ مستقبل میں کوئی ایسی تبدیلی آ جائے کہ میں بھی اسرائیل جا سکوں، مگر آج کی تاریخ میں میرا جانا ممکن نہیں۔ میری باتیں سن کر مارتھا کچھ دکھی سی ہو گئی اور مجھ سے پوچھنے لگی، میں تو اگلے ہفتے اسرائیل جا رہی ہوں، تم مجھے کوئی ایسی جگہ بتا دو جہاں پر تمہارا جانے کا دل چاہتا ہو، میں وہاں جا کر تمہارے حصے کی حاضری لگا دوں گی۔ میں نے آہ بھر کر بولا، ہاں، میرے دیکھنے لائق تو درجنوں تاریخی جگہ ہیں، تمہارے لیے اگر ممکن ہو تو مسجد عمر ضرور جانا۔ پھر مارتھا کے پوچھنے پر میں نے اسے مسلمانوں کے یروشلم فتح کرنے کی اور مسجد عمر تعمیر کرنے کی داستان سنائی، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ یروشلم مسلمانوں نے بغیر جنگ لڑے فتح کیا، اور دوسرے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر اس شان سے یروشلم میں داخل ہوئے تھے کہ ان کا غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا، اور انہوں نے خلیفہ وقت ہونے کے باوجود اونٹ کی باگ تھام رکھی تھی اور پیدل چل رہے تھے۔ مارتھا یہ تاریخی واقعہ سن کر بہت متاثر ہوئی اور اس نے وعدہ کیا کہ وہ مسجد عمر ضرور جائے گی۔ چند دنوں بعد جب مارتھا اسرائیل سے واپس آئی تو مجھ سے ملنے میرے پی سی او پر آئی۔ مارتھا نے مجھے اپنی ایک فوٹو دکھائی جو اس نے صرف میرے لیے مسجد عمر کے سامنے کھڑے ہو کر بنوائی تھی۔ اس کے علاوہ مارتھا میرے لیے تحفے کے طور پر مسجد عمر کی دیوار کا ایک ٹکڑا لے آئی تھی۔ اخروٹ کے سائز کا یہ پتھر جو کہ ایک خوبصورت مخمل کی ڈبیا میں بند تھا، مارتھا نے مجھے انتہائی عقیدت و احترام سے پیش کیا۔ مجھے مارتھا کا یہ تحفہ بہت پسند آیا اور میں نے مارتھا کا دل سے شکریہ ادا کیا۔ مارتھا سالوں تک میری دکان میں آتی رہی اور بے شمار موضوعات پر ہمارا بحث و مباحثہ بھی ہوتا رہا، جس کی تفصیل اگر لکھی گئی تو مضمون طویل ہو جائے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی ان داستانوں کو سننا چاہتا ہے تو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے، ورنہ مارتھا کی داستان بھی اور کئی داستانوں کی طرح انکہی رہ جائے گی۔ میں مارتھا کی دل سے عزت کرتا تھا کیونکہ وہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور سلجھی ہوئی خاتون تھی جسے بات کرنے اور بات سننے کا سلیقہ آتا تھا، جو بھی اختلاف بھی بڑے مہذب سے کرتی، جبکہ میرے اکثر دوستوں کا یہ خیال تھا کہ مارتھا پولیس والوں کی جاسوس ہے جو تمہاری ٹو لینے کے لیے آتی ہے کہ تمہارے فون سینٹر میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ تم واحد غیر ملکی ہو جو اس شہر میں اچھی طرح سے سیٹل ہے اور اپنا کاروبار بھی کر رہا ہے، اوپر سے تم مسلمان بھی ہو۔ میں سب کو یہی جواب دیتا کہ اگر مارتھا جاسوسی کرنے آتی ہے تو خوشی سے اپنا شوق پورا کر لے، کیونکہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نہ تو کوئی غیر اخلاقی کام کرتا ہوں اور نہ ہی غیر قانونی۔ ویسے میرا دل آج بھی یہ بات نہیں مانتا کہ مارتھا جاسوسی کرنے آتی تھی۔ یہ حقیقت کیا تھی یہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ پارٹ 74، حلال گوشت اور دھوکہ۔ ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے کے بعد تو گویا یوں ہوا کہ مجھے اڑنے کے لیے پر مل گئے۔ میں نے فوراً گاڑی خرید لی اور اپنے کاروبار پر توجہ دینا شروع کر دی کہ اس کو مزید کیسے بڑھایا جا سکتا ہے۔ میں نے ایک شیلف خرید کر دکان میں رکھ لی اور چائنیز چیزیں مثلاً بچوں کے کھلونے، گلدان وغیرہ میلان سے خرید کر فروخت کرنا شروع کر دیے۔
چونکہ اٹالین دکانوں پر یہ چیزیں بہت زیادہ مہنگی فروخت ہو رہی تھیں، اس لیے یہ کاروبار بھی کافی منافع دینے لگا۔ اسی دوران میں فرح کو بھی پاکستان سے اٹلی لے آیا۔ میری رہائش ابھی تک ملک صاحب کے مکان کے نیچے والے حصے میں ہی تھی۔ میں ارد گرد کی مختلف شہروں کا جائزہ لے رہا تھا کہ کہیں پر مناسب جگہ دیکھ کر ایک اور PCO بنا لوں، مگر ڈھنگ کی کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ اسی دوران مجھے پتہ چلا کہ طریقاتے میں بنی ہوئی گروسری اور حلال گوشت کی دکان جن پاکستانیوں نے بنائی تھی وہ فروخت کر رہے ہیں۔ میں نے فوراً ان سے رابطہ کیا اور دکان خرید لی۔ وہ دکان بھی بہت اچھی طرح چلنے لگی۔ میں نے ایک لڑکا فون سینٹر پر ملازم رکھا ہوا تھا اور 4 بندے گروسری شاپ پر ملازم تھے۔ میں خود بھی دونوں دکانوں پر چکر لگاتا رہتا تھا۔ ایک دن میں میلان سے دکان میں فروخت کرنے کے لیے کچھ چیزیں لایا۔ ان چیزوں میں ایک چابی تھی۔ چابی کے رنگ کی 2.5 انچ سائز کی وہ چابی چاندی کے رنگ کی دراصل ایک سگریٹ لائٹر تھا جو دیکھنے میں بڑی خوبصورت لگتی تھی۔ قمر بطول نے چابی کو دیکھا تو کہنے لگی، کتنی خوبصورت چابی ہے۔ میں نے چابی اٹھائی اور انہیں دیتے ہوئے کہا، یہ چابی آپ اپنے پاس رکھیں۔ یہ چابی ہمارے ان گھروں کی ہے جو ہم نے ابھی خریدے ہیں۔ قمر نے دل سے دعا کی اور کہا، اللہ تعالیٰ اس شہر میں ہمیں بہت سے گھر بھی عطا کرے۔ میں نے کہا، آمین۔ شاید وہ قبولیت کی گھڑی تھی، کیونکہ بعد میں ایک وقت ایسا بھی آیا جب ہمارے طریقاتے میں 12 گھر تھے۔ فون سینٹر اسی دوران میں کافی مشہور ہو چکا تھا، خاص کر پاکستان کے لیے تو یہ ایک کمیونٹی سینٹر کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ ہر وقت 2-4 لوگ دکان کے اندر بیٹھے ہی رہتے تھے۔ اس کے علاوہ کسی کو بھی مسئلہ ہوتا تو میرے پاس ہی آتا۔ میں بھی حتی المقدور سب کے کام آنے کی کوشش کرتا۔ اسی دوران کئی اور لوگ بھی طریقاتے آ کر آباد ہو گئے اور پاکستانیوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ ساتھ ہی لوگوں کے آپس میں چھوٹے موٹے مسائل بھی پیدا ہونے لگے۔ اکثر لوگ مسائل کے حل کے لیے میرے پاس ہی آتے تھے۔ ان دنوں ایک بڑا اچھا پاکستانی گروپ بن گیا تھا جس میں احتشام مرزا، گجر خان، راجہ چنگیز، طالب، ظہیر، منیر، راجہ کلیم، عاشق حسین، عامر شہزاد، زبیر، ظفر، وحید، مظہر اقبال شاہ، رانا منظور، احمد خان، بادشاہ خان، بختیار خان، نذیر، مشتاق، عمر، عدیل، سجاد، فیاض، شیخ طارق ضیاء، حق نواز اور بھی بہت سے لوگ تھے جن کے نام یاد نہیں۔ راجہ ابرار صاحب گوکے مجنٹا میں رہتے تھے، مگر اکثر چکر لگاتے رہتے تھے۔ بڑے دلچسپ بندے تھے۔ المصطفیٰ فاؤنڈیشن کے چیئرمین بھی تھے۔ سیالکوٹ کے نوجوان لڑکوں کا بھی ایک گروپ تھا جو مجھے انکل جی کہتے تھے۔ میں بھی بڑے پیار سے ان کے ساتھ پیش آتا۔ ان میں حافظ اظہر، قیوم، نوید، صغیر، میلان میں طارق شاہ کے علاوہ ملک نصیر آف بھلوال سے اچھی گپ شپ تھی۔ پھر حلقہ ادب و ثقافت بنا تو رضا شاہ، نواز گلیانہ، ارشد شاہ چیمہ وغیرہ شامل ہیں۔ امجد کی شادی کے سلسلے میں مجھے پاکستان جانا پڑا۔ PCO کی ذمہ داری تو ملک صاحب اور فیملی نے لے لی، مگر گروسری شاپ کی ذمہ داری ایک اور ستم ظریف کے حوالے کر دی۔ اس شخص نے اپنی نادانی اور لالچ کی وجہ سے نہ صرف دکان کو تباہ کر ڈالا بلکہ اپنا مستقبل بھی خراب کر لیا، کیونکہ اس دور میں میرے جاننے والے کہتے تھے، امتیاز گلیانوی ایک پارس پتھر ہے، جو بھی اسے چھو لیتا ہے یا اس کے قریب ہوتا ہے وہ سونے کا بن جاتا ہے۔ اور اللہ کے فضل سے یہ سچ بھی تھا، کیونکہ میں نے کئی لوگوں کی زندگیاں آسان بنائیں اور انہیں اٹلی میں سیٹل ہونے میں مدد دی۔ 45 دن بعد جب میں واپس آیا تو PCO تو اچھا چل رہا تھا، مگر گروسری شاپ کا بیڑا غرق ہو چکا تھا، اس لیے مجبوراً اسے فروخت کرنا پڑا۔ ان دنوں PIA کے میلان آفس میں نسرین ملک نامی ایک خاتون آئیں۔ بڑی اچھی اور سلجھی ہوئی خاتون تھیں۔
नसरीन मलिक साहब के साथ मिलकर ट्रैवल एजेंसी खोलने का प्रोग्राम भी बना, मगर कुछ कानूनी पेचीदगियों की वजह से ये बेल भी मंडे ना चढ़ सकी। हालांकि नसरीन साहिबा ने इस सिलसिले में बेहद कोशिश की थी। पार्ट 75, एक हसीना का अजीब हक महल। तरीकाते शहर में बसने वाले मुसलमानों में सबसे ज़्यादा तादाद मराकश के मुसलमानों की थी। मैंने जब वहाँ पर हलाल गोश्त की दुकान बनाई तो दोस्तों ने मशवरा दिया कि किसी मराकशी बंदे को भी दुकान पर मुलाजिम रख लें, क्योंकि मराकशी गाहक दुकान में आकर जब अपनी ज़बान में बात करेगा तो इन्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा। मराकश की एक लड़की जिसका नाम इल्हाम था, खुदा जाने इसे कैसे पता चला और वो काम की तलाश में मेरे पास आ गई। वो 21-22 साल की इंतहाई खूबसूरत लड़की थी। वैसे तो यूरोप में बसने वाले मराकशी दीन के बारे में इंतहाई आज़ाद ख्याल तसव्वुर किए जाते हैं, लेकिन वो लड़की इंतहाई बापर्दा और इस्लामी उसूलों पर सख्ती से कारबंद नज़र आती थी। इस्लामी तारीख़ी और फ़िक़ही मामलात में इसकी मालूमात मुतासिर कुन थी। एक दिन मैंने बातों बातों में इससे पूछा, तुम्हारे पास इतना इल्म कहाँ से आया और इस छोटी सी उम्र में दकीक फ़िक़ही मसाइल पर तुम्हें कैसे दस्तरस हासिल हो गई है। इसने मुस्कुराते हुए बताया, मेरा ताल्लुक़ एक मजहबी ख़ानदान से है। मेरे वालिद और वालिदा दोनों हाफिज़े कुरान हैं। मेरे वालिद का शुमार इलाके के मोतबर मजहबी रहनुमाओं में होता है। एक और बात जो इल्हाम ने मुझे बताई वो मेरे लिए बिल्कुल नई और हैरान कुन थी। वो कहने लगी, हमारे ख़ानदान में जब भी किसी बच्ची की शादी होती है तो हक महर में हम लोग सोना, चांदी या ज़मीन जायदाद और रुपया नहीं लेते, बल्कि शादी के ख्वाहिशमंद लड़के से कहा जाता है कि वो हक महर की सूरत में कुरान मजीद की कोई सूरत या कोई पारा हिफ्ज़ कर ले। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, इसका मतलब ये है कि रिश्ता मांगने वाला लड़का आपको पसंद ना हो तो बजाय सीधा इनकार करने के ये कहकर भी जान छुड़ाई जा सकती है कि पहले सूरह बकरा हिफ्ज़ करके आओ, फिर बात होगी। इसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहने लगी, हाँ ऐसा भी होता है। मैंने इल्हाम से पूछा, तुमने अपनी शादी में हक महर के तौर पर क्या मांगा था? क्योंकि मराकश में ये रिवाज है कि लड़कियां हक महर की सूरत में इतना कुछ मांग लेती हैं कि बेचारे लड़कों को अगले कई साल तक कर्जे उतारने में गुजर जाते हैं। इस बार भी इल्हाम के जवाब ने मुझे हैरान कर दिया। कहने लगी, मुझे इन दुनियावी चीज़ों का ज़रा भी लालच नहीं है और मैंने भी अपने ख़ानदान की रिवायत को बरकरार रखते हुए अपने शौहर से एक सूरत हिफ्ज़ करने के लिए कहा था। मैंने इल्हाम से पूछा, तुमने कुरान मजीद की 114 खूबसूरत सूरतों में से किस सूरत का इंतखाब किया था? तो इसने मुस्कुराकर जवाब दिया, सूरह यासीन। और अब अगर अल्लाह ने फ़ज़ल किया और अपनी बेटी की शादी तक मैं ज़िंदा रही तो मेरी बेटी भी इस ख़ानदानी रिवायत को आगे बरकरार रखेगी। मैंने इल्हाम के साथ बैठी इसकी 1 साला मासूम बच्ची के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुमने अपने होने वाले दामाद के लिए किस सूरत का इंतखाब किया है? इल्हाम ने एक लम्हे की ताख़ीर के बगैर जवाब दिया, सूरह नूर। मैंने इल्हाम से पूछा, इतनी मुनफरिद तालीम व तरबियत तुमने कहाँ से हासिल की? तो वह मुस्कुराकर बोली, जामिउल कुरूबीन से। फिर अब इल्हाम ने अपनी बात की वजाहत करते हुए मज़ीद बताया कि दुनिया में इस वक्त 2892 से ज़ायद यूनिवर्सिटियाँ कायम हैं, लेकिन इस यूनिवर्सिटी को दुनिया की पहली और कदीम तरीन यूनिवर्सिटी होने का एजाज़ हासिल है। यूनेस्को के रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले 12 सालों में से एक दिन भी ये यूनिवर्सिटी बंद नहीं हुई। दुनिया में सबसे पहली तालीमी डिग्री का इजरा भी इस यूनिवर्सिटी से हुआ है।
اس یونیورسٹی کی ایک بنیاد ایک مسلمان رئیس زادی فاطمہ بنت محمد فہریہ نے 245 ہجری میں رکھی تھی۔ اسے بنانے میں اس نے اپنا ذاتی سرمایہ لگایا۔ اس یونیورسٹی کو تعمیر ہونے میں 18 سال لگے، جبکہ اس دوران فاطمہ مسلسل روزے رکھتی تھی۔ فاطمہ کی بہن نے اپنے ذاتی خرچ سے ملحقہ مسجد بنائی تھی۔ یونیورسٹی اور مسجد کی عمارتیں مسلم فن تعمیر کا خوبصورت شاہکار ہیں۔ مختصر یہ کہ یہ یونیورسٹی دنیا کی پہلی یونیورسٹی ہم مسلمانوں نے بنائی، بلکہ مسلمان عورتوں نے بنائی۔ میں نے اتنی اچھی معلومات دینے پر الہام کا شکریہ ادا کیا اور اس سے پوچھا کہ اس طرح کی منفرد اور خوبصورت تعلیم تمہیں یونیورسٹی سے ہی ملی ہے؟ اس نے مسکرا کر کہا، یونیورسٹی جانے سے پہلے میری والدہ نے میرے دل و دماغ میں اسلام کی بنیادیں مضبوط کر دی تھیں۔ میں بہت چھوٹی تھی جب میری والدہ نے میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ڈال دی تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے، میری والدہ ہم سب بہن بھائیوں کو اکٹھا کر کے کہتی، چلو میں تمہیں جنت میں اپنا اپنا محل بنانے کا طریقہ بتاؤں۔ میں نے الہام کی بات سنی اور اسے کہا، ذرا مجھے بھی تو بتاؤ، تمہاری والدہ نے جنت میں محل تعمیر کرنے کا کون سا طریقہ بتایا؟ الہام کہنے لگی، والدہ ہمیں بتاتی تھیں 3 بار الحمد شریف، 3 بار آیت الکرسی اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے جنت میں ایک محل بن جاتا ہے، اور ہم بہن بھائی سارا دن جنت میں زیادہ سے زیادہ محل بنانے کے لیے یہ کلام پاک پڑھتے رہتے تھے۔ پھر والدہ ہمیں بتاتی تھیں کہ اگر آپ نے اپنے محل کو خوبصورت سامان سے سمجھانا ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہا کرو، اور اگر چاہتے ہو جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار پاک بھی نصیب ہو تو کثرت سے درود ابراہیمی بھی پڑھا کرو۔ دوسرے بچے جب کارٹون دیکھ رہے ہوتے یا دوسرے فضول کھیلوں میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے، اس وقت ہم بہن بھائی جنت میں اپنے محل بنانے اور سنوارنے میں لگے رہتے۔ یہ ہماری والدہ کی تربیت ہے کہ جس نے ہمیں بغیر کسی زور زبردستی کے دل کی گہرائیوں سے دین کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جوڑ دیا۔ سچ پوچھیں تو مجھے یہ طریقہ بہت زیادہ اچھا لگا اور دین سے جڑنے کا ایک خوبصورت ذریعہ بھی۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی اقدار کے ذریعے ہم دین کے مزید قریب ہو سکتے ہیں۔ جس طرح ملائیشیا میں یہ رواج ہے کہ شادی کرنے کے بعد دولہا دلہن ہنی مون منانے کے لیے بجائے یورپ اور امریکہ کا رخ کریں، وہ عمرہ کرنے کے لیے سعودی عرب جاتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنی نئی زندگی کا آغاز ایک انتہائی خوبصورت عمل سے کرتے ہیں۔ اللہ کرے ہمارے ملک پاکستان میں بھی اس طرح کی خوبصورت اسلامی روایات عام ہوں اور ہم شادی بیاہ جیسے مقدس فریضے میں شامل ہندوانہ رسم و رواج سے نجات پا سکیں۔ اگر آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کی مدد سے آپ آسانی کے ساتھ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔